بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگرچہ آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر فانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے فانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ زمین کے اوپر خوش اخلاقی کے ساتھ رہنا سیکھو، زمین کے نیچے آرام سے رہو گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اِنَّا لَنَدْعُو لِمَوْتَانَا وَنَتَصَدَّقُ عَنْهُمْ وَنَحُجُّ فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ، یعنی بے شک ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، تو کیا اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، إِنَّهُ لَيَصِلُ إِلَيْهِمْ وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالْهَدْيَةِ، یعنی بے شک وہ ضرور ان تک پہنچتا ہے اور وہ اس پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی تحفہ ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ صحرا اور جنگل میں سفر کے لیے چاند کے پہلے 14 دن اور سمندری سفر کے لیے آخری 15 دنوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پیدل واک کرنا عمر بڑھنے کی وجہ سے چہرے پر ظاہر ہونے والی منفی اثرات کو کم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ رات کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا نہایت سادہ مگر صحت بخش ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا کیونکہ یہ شفا اور قوت بخش غذا ہے۔ اسی طرح کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ خوراک میں شامل تھی۔ آپ افطار بھی اکثر کھجور سے فرمایا کرتے تھے۔ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور آپ اسے پاکیزہ مشروب فرماتے تھے۔ زیتون کا تیل بھی استعمال کرتے اور دوسروں کو بھی اس کے استعمال کی تلقین فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی اور دلیا پسند کرتے اور کبھی کبھار گوشت بھی تناول فرماتے تھے، لیکن ہمیشہ میان روی اختیار کرتے۔ ناظرین، کامیاب ہونے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان ان نصیحتوں پر خود عمل کرنا شروع کرے جو وہ دوسروں کو کرتا ہے۔ عاجزی اختیار کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ چھوٹا بنو، کیونکہ بڑے بڑے عمارتوں کی بنیاد ہمیشہ چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ مقناطیس کو اگر سرخ چیونٹیوں پر رکھ دیا جائے تو چیونٹیاں بھاگ جائے گی۔ اگر آپ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو کھانے کے اندر ہلدی اور کھجور کا استعمال ضرور کریں۔ ریشہ دار پھل نظام ہاضمے کے لیے نہایت بہترین ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 کاموں کو ناپسند فرماتا ہے: فضول باتیں، مال ضائع کرنا اور سوالات کی کثرت۔ ناظرین، سعودی عرب کے شہر جدہ میں انڈیا کا ایک ٹیکسی ڈرائیور سواری کے انتظار میں ٹیکسی میں ہی منہ پر کپڑا ڈال کر ڈرائیونگ سیٹ پر لیٹا تھا کہ اچانک ایک خاتون درد سے کراہتے ہوئے اسے آ کر کہنے لگی کہ مجھے درد ذیخ کی تکلیف ہو رہی ہے، کسی قریبی ہسپتال میں لے کر چلو۔ ڈرائیور نے اسے نزدیکی ہسپتال لے گئے اور خاتون کو ایمرجنسی ایڈمٹ کر لی، اور چونکہ ڈرائیور اس خاتون کو لے کر آیا تھا لہٰذا ہسپتال انتظامیہ نے جلدی میں اس ڈرائیور کا نام اور نمبر اس خاتون کے شوہر کے طور پر لکھ دیا، اور چونکہ جلدی میں وہ خاتون کرایہ نہیں دے سکی اس لیے ڈرائیور اس خاتون کا انتظار میں رہا۔ زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد ڈرائیور کو بتایا گیا کہ خاتون کو ایڈمٹ کر لیا گیا ہے، لہٰذا انہیں 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں۔ ڈرائیور یہ سوچ کر واپس چلا گیا کہ کل پرسوں آ کر خاتون سے کرایہ لے جاؤں گا، اور وہ اپنے گھر چلا گیا۔ دوسرے دن وہ گھر میں تھا کہ اس کے فون پر کال آئی کہ بھائی آپ اپنی بیوی کو کدھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ڈرائیور نے پریشان ہو کر پوچھا کہ جناب کون سی بیوی، کس کی بیوی؟ اس سے بتایا گیا کہ کل آپ اپنی بیوی کو ہسپتال ایڈمٹ کروا کے گئے ہیں۔ آپ کی بیوی کے بچہ پیدا ہوا، ہسپتال پہنچی۔ جب ڈرائیور ہسپتال پہنچا تو بتایا کہ یہ تو میری بیوی ہے ہی نہیں، جبکہ دوسری طرف اس خاتون نے دعویٰ کیا کہ یہی میرا شوہر ہے اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ تب بات دھول پکڑ گئی اور بچے کی ولدیت جانے کے لیے معاملہ ڈی این اے تک جا پہنچا۔ ڈی این اے سے پہلے خاتون نے گھبرا کر کہا، ٹھیک ہے میرا ڈی این اے کر لیجیے، لیکن پہلے بتا دوں کہ کبھی کبھار مشین خراب بھی ہوتی ہے، رزلٹ ٹھیک نہیں آتا۔ ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا اور رزلٹ آ گئے تو خاتون نے ڈاکٹر کو جھوٹا قرار دی۔ خاتون نے کہا کہ میں نے تو پہلے خبردار کیا تھا
کہ لازمی نہیں کہ مشین کا رزلٹ ٹھیک آئے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے اس سے میں کہا، اے جھوٹی عورت، مشین خراب ہو نہ ہو، یہ مشین تو کہہ رہی ہے کہ یہ شخص کبھی باپ ہی نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر ڈرائیور صاحب کے اوسان خطا ہو گئے اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی مشین واقعی خراب ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر مزید پریشان ہو گئے اور دوسری مشین سے ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو رزلٹ سیم پہلے کی طرح آ گئے۔ خاتون کو جھوٹا قرار دے کر روانہ کر دیا گیا اور ادھر بیچارہ ڈرائیور سوچ میں گم ہو گئے کہ اگر مشین ٹھیک ہے تو میرے گھر میں جو بچے ہیں وہ آخر کس کے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے وہ گھر پہنچا اور بند دروازے کو ٹوکر مار کے کھولا۔ بیوی نے اسے پیار محبت سے پوچھا، سر تاج خیر تو ہیں، آج کیا ہو؟ آپ جلدی کر آ گئے اور غصے میں ہے کیا ہوا کچھ بتائیے۔ ڈرائیور نے اپنے حواس پر قابو پا کر کہا، مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، لہٰذا جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتانا ورنہ میں تمہیں مار دوں گا یا طلاق دے دوں گا۔ پھر ڈرائیور نے اسے سارا قصہ سنا دیا اور کہا کہ آپ سچ سچ بتاؤ، یہ جو 6 بچے ہیں کس کے ہیں؟ بیوی نے کہا، آپ نے جو کہا وہ حقیقت ہے، یہ بچے واقعی آپ کے نہیں ہیں۔ ڈرائیور نے پوچھا، پھر کس کے ہیں؟ بیوی نے کہا، اس گھر میں آپ کا بھائی بھی تو رہتا ہے، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ باپ نہیں بن سکتے، اس لیے غصہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بچے آپ کے بھائی کی ہیں۔ ڈرائیور انڈیا کے شہر بھوپال سے تعلق رکھتا تھا، حوصلہ مند تھا، اس لیے اس نے فوراً بیوی بچوں کی ٹکٹ کروائی اور انڈیا پہنچ کر اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور بیوی کو کہا، چونکہ بچے میرے نہیں ہیں اس لیے تجھے طلاق دیتا ہوں، بچے میرے بھائی کے ہیں، عدت گزار کر میرے بھائی سے شادی کر لو۔ اب یہاں ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی 1400 سال پہلے کی بات یاد آ گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اجنبی یعنی غیر محرم عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو۔ تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ حکم دیور کے لیے بھی ہے؟ یعنی وہ تو گرد کا فرد ہی ہوتا ہے لیکن نامحرم بھی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو موت ہے، یعنی دیور کا اپنے بابی کے پاس خلوت میں جانا موت کی طرح خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ البتہ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بھائیوں کو ایک گھر میں ہی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس حدیث کی مراد یہ ہے کہ دیور کو قریبی رشتہ دار سمجھ کر بے تکلفی اور خلوت یعنی تنہائی کے بیٹے اور فردہ کے معاملے میں لاپرواہی وغیرہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ دیور اور بھابھی کی زیادہ بے تکلفی اور خلوت کی ملاقاتوں اور مجلسوں سے بڑے بڑے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہے۔ اگر تمام شادی شدہ بھائی اپنی بیویوں اور والدین کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہو اور ہر بھائی کی بیوی اپنی دیور سے فردے کا اہتمام کرتی ہو، تو اس طرح فردے کے اہتمام کے ساتھ اکٹھے رہنا اور کھانا وغیرہ ساتھ کھانا جائز ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ مرد الگ جگہ کھانے کی ترتیب بنا لے اور خواتین الگ جگہ، یا ایسی ترتیب بنائے کہ دیور اور بھابھی کا سامنا بھی نہ ہو اور کوئی غیر محرم کسی کے ساتھ متصل بھی نہ بیٹھے۔ عربی میں دیور کو ہموا کہا جاتا ہے۔ صاحب مرآت المناجیح لکھتے ہیں کہ ہموا سے مراد صرف دیور یعنی خاون کا بھائی ہی نہیں، بلکہ خاون کے تمام وہ رشتہ دار مراد ہیں جن سے نکاح درست ہے، جیسے خاون کا چچا، ماموں، پھوپھا وغیرہ۔ اسی طرح بیوی کی بہن یعنی سالی اور اس کی بھتیجی، بھانجی وغیرہ سب کا یہ حکم ہے۔ خیال رہے کہ دیور کو موت اس لیے فرمایا کہ عادتاً باوی دیور سے فردہ نہیں کرتی، بلکہ اس سے دل لگی مذاق بھی کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اجنبی یا غیر محرم سے مذاق دل لگی کس قدر فتنہ کا باعث ہے۔ اب بھی زیادہ فتنہ دیور، بھابھی اور سالی بہنوئی میں دیکھے جاتے ہیں۔ ناظرین، کامیابی کے 3 اہم اصول ہیں: دوسروں سے کم توقع رکھنا، دوسروں سے زیادہ علم رکھنا، دوسروں سے زیادہ محنت کرنا۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لے، درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ گرم کھانا کھاتے وقت پلاسٹک کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری آ سکتی ہے، اس لیے لکڑی یا اسٹیل کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ نہار میں کھجور کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے اور کمزور انسان بھی طاقتور ہونے لگتا ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ پودینے کے خشک پتوں سے منہ کی صفائی کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ پودینے کے پتوں کا پانی ایک بہترین ماؤتھ واش ہے۔ اس سے دن میں 2 مرتبہ کلیہ کرنے سے منہ کے اندر کا حصہ صاف ہو جاتا ہے۔
اگر آپ کو بدہضمی ہو گئی ہے تو آپ پودینے کے پتوں کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پودینے کے پتے معدے کی تیزابیت اور بدہضمی کو دور کرنے میں بھی مفید ہیں۔ ناظرین، دانت خراب ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے بعد گرم مشروب مت پی۔ انڈا جسم میں پروٹین کی کمی کو جلدی پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے، لہٰذا روزانہ ایک انڈا ابال کر کھائیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہوں تو روزانہ لہسن اور پیاز کا رس استعمال کریں اور نہار منہ پانی پی لیا کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ناظرین، پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے تو شروعات ادرک والی چائے سے کیجیے۔ پیٹ کی چربی پر قابو پانے کے لیے چکنائی سے بھرپور کھانوں سے دور اختیار کریں۔ کھانے میں گھی کا استعمال کم سے کم کریں۔ دل کی جملہ بیماریوں سے بچے رہو گے۔ چہرہ جوان اور تر تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھایا کرو۔ پتوں والی سبزیاں کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتی ہیں۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا بکثرت کیا کریں۔ جسم توانا اور صحت مند رہے گا اور قوت مدافعت کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، روزانہ 3 میل پیدل چلنے سے ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی آتی ہے۔ اگر معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ استعمال کرو، معدے کی جلن دور ہو جائے گی۔ ہاضمے کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پی۔ ٹھنڈی چیزیں بکثرت استعمال کرنے سے پٹوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ تھوڑا سا چار کھا لیا کرو۔ کھجور مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے اور ہاضمے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو جائے تو کشمش اور دودھ ملا کر پی۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق غصہ انسان کے حافظے اور ذہن کو کمزور کر دیتا ہے اور جلدی بڑھاپا آنے کا سبب بنتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک بزرگ جا رہے تھے۔ سردی کا موسم تھا، بارش بھی تھی۔ سامنے سے میاں بیوی آ رہے تھے۔ اس نے ایک آدمی کے جوتوں سے 1-2 چینٹیں اڑی اور عورت کے کپڑوں پر جا گرے۔ شوہر نے جب دیکھا تو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا، تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا، تو نے میری بیوی کے کپڑے خراب کر ڈالے۔ غصے میں آ کر اس نے اللہ والے کو ایک تھپڑ لگا دی۔ بیوی بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی، تو نے میری طرف سے خوب بدلہ لیا۔ خوشی خوشی دونوں گھر کو چل دی۔ یہ نیک انسان آگے چلے گئے۔ تھوڑی دور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حلوائی کی دکان ہے۔ حلوائی نے سوچا کہ آج سردی کا موسم ہے، لہٰذا آج مجھے جو اللہ کا بندہ سب سے پہلے نظر آئے گا تو میں اس کو اللہ کے لیے گرم گرم دودھ کا پیالہ ضرور پلاؤں گا۔ اب وہ انتظار میں تھا۔ جب بزرگ پاس سے گزرے تو اس نے بلایا بٹھایا اور گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کی۔ انہوں نے دودھ پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دکان سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، واہ اللہ، تیری شان کتنی عجیب ہے، کہیں تو مجھے تھپڑ لگواتا ہے، کہیں گرم دودھ کے پیالے پلواتا ہے۔ اتنے میں وہ میاں بیوی یعنی تھپڑ مارنے والا جوڑا گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہاون سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ اس کا پاؤں اٹکا اور وہ گردن کے بل گرا اور وہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، کہیں اس بزرگ نے تو اس کے لیے بد دعا نہیں کر دی۔ لوگ ان بزرگ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ایک تھپڑ ہی تو مارا تھا، آپ اسے معاف کر دیتے، آپ نے اس کے لیے بد دعا کر دی۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، بلکہ میں نے صبر کیا۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اس کو بیوی سے محبت تھی۔ جب بیوی کو تکلیف پہنچی تو اس نے بدلہ لیا، جبکہ مجھ سے میرے پروردگار کو محبت تھی۔ جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے پروردگار نے بدلہ لے لی۔ ناظرین، اگر مسلسل 3 دن مسواک یا برش نہ کی جائے تو دانت آہستہ آہستہ پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے دن میں 1 بار برش ضرور کرنا چاہیے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں تو گھی کا دودھ کا استعمال آج سے ہی شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہو تو ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 چمچ بول پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ روزانہ صرف 3 منٹ چل قدمی کر لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کا جسم دن بدن سمارٹ ہوتا جائے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی بہت مشکل ہے
تو باہر نکلو اور دنیا کو غور سے دیکھو۔ ان لوگوں کو دیکھو جو خالی پیٹ ہوتے ہیں، میلوں ننگے پاؤں چلتے ہیں یا اپنی آزمائشوں کے باوجود مسکرا دیتے ہیں۔ دنیا اکثر ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا در چاہے جتنا بھی سچا ہو، سب سے بھاری بوجھ نہیں ہوتا۔ شکر گزاری وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سوچ کا زاویہ بدلتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔ شکریہ۔